مخلوق حادث ہے، تو خدائے قدوس کا مخلوق کے متعلق جو معلوم ہے وہ بھی حادث ہوگا۔ بصورت دیگر بالفاظ دیگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مخلوق کے بارے میں خدا کا جو معلوم ہے اس کی اٹھان بہار طور زمانی اور مکانی ہوگی، تو اس بات کو میرا ذہن کچھ سمجھنے سے قاصر ہے، عذرا کرم رہنمائی کیجیے۔ اس میں بڑی بنیادی غلطی ہے۔ ہم انسان اپنے حدود علم رکھتے ہیں، سوالات تو بہت سے پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلا علم، سب سے بڑا علم، سب سے اہم علم یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے حدود علم کو پہچانیں۔ ہم زمان و مکان کی دنیا میں، ہمارے پاس اضطراری علم کا ایک خزانہ ہے۔ ہم اپنے خارج کی دنیا کو دیکھتے ہیں اور حواس جب تک تجربے سے نہ گزر جائیں اس وقت تک استدلال نہیں کر سکتے۔ اس میں جتنے قوانین ہیں، چیزوں کا حدوث ہے، چیزوں کا خلق ہے، چیزوں کا وجوب ہے، وہ سب ہماری زمانی اور مکانی دنیا کا ہے۔ اس دنیا کے اندر بیٹھ کر خدا کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرنا اپنے حدود سے تجاوز کرنا۔ سارے علم کلام اور فلسفے کا اصلی مرض یہ ہے، اور یہ سرطان سے بڑا مرض ہے جو 2500 سال سے لاحق ہے۔ ہم اصل میں اپنے زمان مکان، اپنے آباد میں بیٹھ کر، اپنی ڈائمنشن میں بیٹھ کر خدا کا علم ناپتے ہیں، خدا کی قدرت ناپتے ہیں۔ یہ ہمارے دائرہ علم سے باہر ہے۔ خدا کے بارے میں ہمارے علم کی بنیاد نہ عقلی استدلال ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی دریافت ہے۔ عقل تو بس یہ کہتی ہے کہ میں مخلوق ہوں، خالق ہونا چاہیے، خالق ہے۔ پیغمبر بتاتے ہیں کہ وہ خالق کیسا ہے، اور متنبع کر کے بتاتے ہیں کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تمہارے دائرہ علم سے باہر کی چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ان سے مماثل قرار دے کر کچھ چیزوں کا تصور دلایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے حدود سے آگے نہ بڑھو، بلکہ سخت تنبیہ کی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس طرح کی حقیقتوں کو دریافت کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ آپ سورہ آل عمران میں دیکھیے، ابتغاء تاویلہ ہی و ابتغاء الفتنہ، یعنی یا تو وہ فتنہ برپا کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ ایک چیز کی حقیقت کے درپے ہو کر اپنے آپ کو سرگرداں کر لیتے ہیں۔ تو میری بہت ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ ہمیں اپنے حدود علم کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا دائرہ علم الہیات نہیں ہے، ہمارا دائرہ علم یہ دنیا ہے۔ اس معاملے میں تمام تر خبر ہے جو پیغمبروں نے دی ہے۔ پیغمبروں کو ہم نے عقل سے مان لیا، سمجھ لیا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ یہ فی الواقع اللہ ہی کی کتاب ہے، یہ قول البشر نہیں ہے۔ یہ ہو گیا تو اب اللہ کیا ہے، قیامت کیا ہوگی، کیسے برپا ہوگی، حشر نشر کیسے ہوگا، وہ دنیا کی زندگی سے مختلف ہوگی، ویسے ہی ہوگی۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ متشابہات امور ہیں، اور ان کے بارے میں توجہ دلا دی گئی ہے کہ یہ انسان کے دائرہ علم سے باہر ہے۔ 2500 سال کی فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد آخر میں وہی الفاظ زبان سے نکلتے ہیں جو برٹن رسل کی زبان سے مرنے سے کچھ دیر پہلے نکلے۔ انسان سوائے سرگردانی کچھ نہیں پاتا ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ تو اس لیے بہت درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اس سے نکال لیجیے۔